آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبرہ قال اللہ تبارک وتعالی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں موت کے بارے میں گزارشات عرض کی تھیں کہ موت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موت کا معنی مٹ جانا نہیں ہے، ختم ہو جانا نہیں ہے۔ مرنے والے مر تو جاتے ہیں مگر ہم سے جدا ہوتے نہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ فنا ہوتے نہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں اس کا دوسرا حصہ کہ جب مرنے والے مر جاتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں۔ آپ کو امید ہے یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو وہ سی ڈی وہ کیسٹ وغیرہ لے کے پورے کو سنیں، کیونکہ لوگ انبیاء اور اولیاء سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑا حربہ یہی اختیار کرتے ہیں، وہ تو جی مر گئے، وہ تو جی ڈھیریوں میں ہیں، وہ تو مٹی میں ہیں۔ اگر آپ اور ہم اپنے دین کو سمجھ لیں تو یہ ڈاکو، یہ چور، یہ ایمان کے لٹیرے جتنے بھی ڈالیں گے پھیرے، یہ بنے رہیں گے بٹیرے۔ یہ لٹیرے لوٹ نہیں سکتے اگر ہمیں اپنے دین کا علم ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت انتقال، ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر ہے۔ ایک لباس اتارا، دوسرا پہن لیا۔ اب جب ہم مر گئے، ہم نے لباس بدلا، ہم نے گھر بدلا۔ ایک گھر تو یہ دنیا ہے، دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کے بعد برزخ ہے، جہاں قیامت تک رہنا ہے۔ اس برزخ کو ہم قبر کا نام دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ برزخ میں اتر جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ وہ برزخ میں اتر جاتا ہے۔ وہ سمندر میں ہو، وہ صحرا میں ہو، وہ قبر کی اس چھوٹے سے کمرے میں ہو، وہ برزخ میں ہے۔ جہاں بھی ہے وہ کہاں ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا جی قبر تو اس کے لیے ہوگی جو ایک چھوٹے سے لحد یا اس کمرے میں جس کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا، جس کو ڈاکٹروں نے اٹھا کر لیبارٹری میں دھر دیا، اس کو تو قبر نہ ملی، وہ کہاں ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ،
اس زندگی کے بعد، اس دنیا کے بعد، کیونکہ دنیا بنتی ہیں تین سمجھنے کے لیے، ایک یہ دنیا، ایک وہ دنیا جہاں ہم نے ایک عرصہ رہنا ہے، پھر ایک وہ دنیا جہاں سے قیامت کے بعد ہم نے پھر آگے جانا ہے۔ تو درمیان والی دنیا کو کہتے ہیں برزخ۔ کیا؟ برزخ۔ اب برزخ کیا ہے؟ جہاں ہم مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، تبدیلی حال کے بعد ہم چلے گئے، ہم برزخ میں پہنچ گئے۔ اب ہمیں کوئی لیبارٹری میں ہمارا وجود رکھ دے، کوئی سمندر میں پھینک دے، کوئی دریا میں پھینک دے، کوئی ہمیں درندے کھا جائیں یا ہمیں قبر میں اتارائیں، ہم برزخ میں ہیں۔ اب ہمارے ساتھ وہی سلسلہ جو قبر والے کے ساتھ قبر میں ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ وہیں ہوتا ہے جہاں۔ اب یہ کوئی سوال کرے جناب اگر وہ ہوتا ہے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بہت کچھ ایسا ہے جو یہاں بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہاں آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں، یہاں آپ کو ہوا نظر آتی ہے، آپ کو درد ہوتا ہے نظر آتا ہے، درد ہوتا ہے نظر نہیں آتا، فرشتے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے۔ تو جب یہاں والے آپ کو نظر نہیں آتے، اگلے جہان والے کیسے نظر آئیں گے؟ سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ کوئی سوال نہیں ہے جی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ اللہ ہے، نظر نہیں آتا، تو اللہ ہے، پکا ایمان ہے، نظر نہیں آتا تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے، ورنہ وہ نور علی نور ہے۔ یہ نہ کہو کہ وہ دور ہے، دور نہیں حضور ہے، مگر ہماری آنکھ ہی مجبور ہے۔ اس لیے اب دوسری دنیا ہے برزخ۔ اب برزخ ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا نام۔ آپ چلے گئے، ہم چلے گئے، جب برزخ میں پہنچ گئے، اب اسے اکثریت تو وہی ہے جو گزری، ہم نے غسل دیا، کاندھوں پہ اٹھایا، جنازہ فرمایا، جا کے اس گھر کے سپرد فرمایا، اب تو جان اور تیرا مہمان جان۔ تو یہ اختتام نہیں ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو کاندھے پہ آپ چڑھے ہیں، ابھی تو آپ کا جنازہ ہوا ہے، اب جو آگے ہونا ہے اصل تو وہی ہے۔ اصل تو آپ فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف چل نکلے، آپ ہر جائیوں بے وفاؤں کی دنیا سے نکلے، وفادار کی طرف چل نکلے، آپ کی ہجرت شروع ہو گئی، آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ اب ہم نے درمیان میں جہاں سستانا ہے، رہنا تھوڑا سا زمانہ ہے، وہاں ہر ایک نے جانا ہے۔ اور یہی حضرت میاں محمد بخش کا بھی فرمانا ہے کہ جیون جیون جھوٹا نام، یہ جیون جیون جھوٹا ناما، موت کھلی سر اتے، لکھ ہزار تیرے تو سونے، تے خاک اندر رل ستے۔ اس لیے یہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ دوسری زبان میں وہ کہتے ہیں کتھ لیلا کتھ مجنوں کتھ سونی مہوال، کتھ رانجھن کتھ کھیڑے کتھ او ہیر سیال، کتھ سیفل کتھ پریاں کتھ او ہجر وصال، چار دہاڑے چیتر دے تے کڈے بکروال، ما خل اللہ باطل کل شیئین زوال۔ اس لیے یہ دنیا چھوڑنا لازم ہے۔ درمیان میں جو دنیا ہے اسے کہتے ہیں قبر والی دنیا،
اب وہ بہت بڑے جاہل ہیں جو کہتے ہیں ڈھیریاں، صرف ڈھیریاں، جی قبروں پہ جاتے ہیں، جی مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اب ان مرداروں کو پتہ ہی نہیں ہے جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں وہ ہم سے زیادہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، خبریں بھی ہم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ میں ایک آپ کو عقلی دلیل دوں۔ کمہار نے بنایا ایک ٹھوٹا، کیا پیالہ؟ کوئی گل نہیں، تسی کیڑے لکھنؤ دے رہنے والے ہو؟ اب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو لیکن اتنی بھی نہیں کہ تم دلی سے آئے ہو۔ تو ٹھوٹا میں نے جان کے کہا چلو ٹھوٹی کہہ لیتا ہوں، جس میں کھیر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹھوٹیاں، چھوٹی چھوٹی، چلو بتائیں، اب اردو میں بتائیں۔ تو وہ جو چھوٹی اب پیالی تو آپ کہہ نہیں سکتے، تو اب وہ پلیٹ ہی کہیں گے، اور پلیٹ ٹھوٹی ہو نہیں سکتی۔ تو اب تسی اپنی بادامی باغ والی پنجابی دسو، جیڑی چھوٹیاں چھوٹیاں ہوندے نے برتن جنہاں دے وچ کھیر پاندے نے، انہاں نوں کی آکھدے نے؟ ہن کرو نا اردو، میں تانوں دیکھاں۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹھوٹیاں بنائیں کمہار نے، اب ان کو کچی مٹی سے چاک پہ چڑھایا، ٹھوٹھی کو بنایا، پیالی کو بنایا، اب بنا کے پھر دھوپ میں سکھایا، پھر بھٹی کو تپایا، پھر بھٹی میں اسے پکایا، اب ہوگی 4 آنے کی، 8 آنے کی۔ اب جب ٹھوٹیاں وہ کچی پکی پلیٹیں بن گئیں، اب اگر آپ یا میں جائیں، جا کے ٹھوکر لگائیں، 2-3 ٹھوٹیاں ٹوٹ جائیں، آپ تو کہیں گے 1.5 آنے کی ٹوٹی ہے، لیکن جس کی ٹوٹی ہے اس کے دل سے پوچھ، وہ کہے گا او بھائی اندھا ہے تو، میری مہینوں کی محنت تو نے برباد کر ڈالی۔ آپ کہیں گے یار عقل کر، یہ 1.5 ٹکے کی تیری ایک کچی پکی ٹھوٹی ٹوٹ گئی اور تو زبان چلا رہا ہے۔ وہ کہے گا تجھے پتا تب چلے کہ تو دور سے مٹی لائے، پھر اس کو چاک بیٹھ کے سردی گرمی میں گھمائے، پھر یہ ٹھوٹی بنائے، پھر اس کو پکائے، تو رات دن لگائے تو تجھے اس کی قیمت سمجھ میں آئے۔ اس لیے مجھ سے پوچھ، ایک ٹھوٹی ٹوٹی کہ کمہار کی دل ٹوٹ گئی، وہ نہیں توڑتا نہ توڑنے دیتا ہے، تو جس نے یہ پیکر بنایا ہے۔ عبدالغفار صاحب ذرا آگے آ جائیں، ماشاءاللہ۔ تو جس نے یہ وجود بنایا ہے، یہ جسم بنایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر بنایا ہے، ٹھیکے پہ نہیں بنوایا ہے۔ کیوں جی؟ ٹھیکے پہ بنی ہوئی چیز کی قیمت اور ہے، جس کو شوق سے بندہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے خلقتہ بیدیہ، یہ واحد شے ہے کائنات کی جو بنی ہوئی ہے اس ذات کی۔ عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، جنان، 40,000 جہان، بنانے والا رب رحمان، لیکن سب کو بنایا کون؟ اور جب ہم بنے کون نہیں ملا دون، تو بڑا بے وقوف ہے وہ پڑھا لکھا بڑا بدو جاہل ہے جو یہ کہے انسان مٹ گیا۔ وہ انسان مٹنے کے لیے تو بنا ہی نہیں، تو اسے کمہار کی ٹھوٹی سے بھی کم سمجھتا ہے۔
بنانے والے نے اسے شوق سے بنایا، پیار سے بنایا، اس لیے پیار سے بنایا کیونکہ اپنے ہاتھوں سے سجایا، اور اس میں جو روح ڈالی یہ آکسیجن نہیں ہے، یہ کوئی گیس نہیں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب بعد میں اپنی منطق فلسفے مولانا صاحبان کے جناب یہ تعظیماً تشریفاً مانتے ہیں، لیکن اتنا کہا تو ہے کہ میں نے اپنی روح، کس کی؟ چلو تعظیماً صحیح، یہ نسبت تشریفی صحیح، لیکن کچھ کہا تو ہے نا کہ ہم نے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس کو بنایا، جس کو سجایا اور اپنی روح جس میں، اب اپنی سے مراد وہی جو میں نے عرض کیا ہے، تعظیم کے لیے کہا ہے، اس کو شرافت دینے کے لیے، عظمت بخشنے کے لیے، لیکن کہا تو ہے۔ تو جو اتنی شان والا وجود ہے، کیا اللہ نے اس کو بس ایک ہی ٹھوکر سے مٹا دینا تھا؟ مٹایا نہیں، گھر بدلایا۔ کیا کیا؟ گھر بدلایا۔ جس کو مٹایا مکایا جاتا ہے اس کی پھر شکل ہی نہیں دیکھی جاتی، رات گئی اور وہ ندیے تو کیوں گھر لاؤندیاں سا پیر جو نہیں پاؤنا، بندہ اس پاسے پیر ہی نہیں دھردا، جیدے پیر ہی نہیں دھرنا او دا پھر پوچھنا کی جیرے راہ جانا نہیں، او دا پوچھنا کی۔ اگر ہم مرنے کے بعد مٹ گئے ہوتے تو رب کبھی ہمیں غسل نہ دلواتا، کبھی چٹے کپڑے نہ پہناتا، کبھی خوشبوئیں نہ لگواتا، کبھی کاندھوں پہ نہ چڑھواتا، وہ چھوٹا سا قبر والا گھر نہ بنواتا، اور پھر قبر میں سلاتے وقت یہ نہ فرماتا کہ منہ اس کا ذرا میرے گھر کی طرف رکھنا۔ تھوڑی سی اگر عقل ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو دولہا بنایا جا رہا ہے لگتا ہے کہیں بلایا جا رہا ہے، تو کدھر بلایا جا رہا ہے؟ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے ثم الینا ترجعون، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اوے مر جانیا تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں ان پڑھے لکھوں کا ماتم کروں جو قبروں والوں کو مردہ کہتے ہیں، ان کے بڑوں کو پیٹوں کہ اوے پڑھے لکھے جاہلو تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ اگر یہ مٹ گیا ہے تو مٹی ہوئی چیزوں کو پرانے چیتڑوں میں لپیٹنا تھا، چٹے کپڑے، پھر ایک نہیں تین تین چار چار، پھر خوشبوئیں۔ مجھے بتائیں جو مر مک گیا ہے، زندگی بھر چاچے غلام دین نے خوشبو دیکھی نہیں، لیکن آج بند بند پہ خوشبو، سند سند پہ خوشبو۔ مولا یہ خوشبو کس کے لیے؟ فرمایا یہ نہ دیکھ یہ کون ہے، یہ دیکھ یہ ملنے کس سے جا رہا۔ اس لیے کہا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ ہے حقیقت۔ اقبال نے کہا مرگ مومن چیست، ہجرت سوئے دوست۔ یار کے پاس جا رہا ہے اور یار صاحب وقار کے پاس جا رہا ہے، اپنے رسول اور اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہے۔ اسی لیے چٹے کپڑے، سفید کپڑے، خوشبو میں مہکایا، خوشبو میں نہلایا۔
اور اللہ نے قرآن مجید میں پیدائش سے لے کر قبر تک کو ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا اور مقام احسان پہ بیان فرمایا. فرمایا خالقہ، پہلا احسان یہ کیا کہ اس کو پیدا کیا. فقدرہ، پھر دوسرا احسان یہ کیا کہ انسان کی تقدیر، تعدیل، تسویہ کیا. پھر آگے کہا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے مراحل زندگی آسان کیے. پھر جب بڑھاپے نے اسے دبوچ لیا، اب لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اپنے بھی دور جانے لگے. ثم اماتہ، پھر میں نے چوتھا احسان یہ کیا کہ اس کو موت کا پروانہ بھیج دیا. پھر جب یہ مر گیا، اب یہ ہے احسان جتلا رہا ہے رب کہ جب یہ مر گیا، موت بھی احسان ہے. اور میں ماراں تواڈے سر وچ ڈنڈا تے آکھاں میرا احسان ہے، نہیں سمجھے؟ اور یہ کیا احسان ہوا؟ احسان تو یہ ہے کہ جو مر رہا ہے اسے بندہ اٹھا کے سکون سے سلا دے. تو اگر موت ہوتی اختتام زندگی، رب احسان کے طور پہ کبھی نہ بولتا کہ میں نے زندگی دی، احسان کیا، زندگی کے مرحلے آسان کیے، احسان کیا، پھر تو بڑا ہو گیا تجھے موت دے دی. پتہ تھوڑا سا عقل ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ موت بربادی نہیں ہے، ورنہ اللہ یہ نہ بولتا کہ یہ احسان. اور پھر پانچواں احسان فرمایا فَأَقْبَرَ، تجھے روڑی پہ جلنے کے لیے نہیں پھینک دیا، تجھے قبر بھی عطا کی ہے، یہ بھی احسان کیا. تو قبر میں جانا یا قبر میں پہنچانا یہ احسان خداوندی ہے. اور ہماری گفتگو اسی پہ ہے آج کہ جب ہم قبر میں اتر گئے تو ایک ٹولہ، بالکل شب جمال ٹولہ، پڑھ لکھ کے جاہل ٹولہ، جو کہتا ہے جی قبر والے سنتے نہیں، لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، اب مردے تو سنتے نہیں. آج میں نے قرآن سے، حدیث سے اور آثار سے اور کچھ اپنے پیار سے یہی سمجھانا ہے اور جھوٹے کو گھر تک پہنچانا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے ایمان بچانا ہے، بڑا ظالم زمانہ ہے. اس لیے اور سارا ثواب میرے داتا کے نام، سارا ثواب مجدد الفسانی کے نام، امام احمد رضا کے نام، کیونکہ ان کے عرس ہیں تو میں انہی کی وکالت کر رہا ہوں. مسئلہ سچ ہے، اس پہ دلالت کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہے قبر. اب جب قبر میں گئے اتر تو یہ بھی ہے ایک گھر، قبر بھی ہے ایک گھر، لیکن گھر یہ ایسا ہے جہاں نہ ان نہ پانی. کیا ہے؟ قبر ایک گھر ہے. اور جب قبر میں ہم اترے، ہمارے منہ پہ دوستوں نے، جن پہ بڑا مان تھا، بڑا پیار تھا، بڑی دوستی تھی، بڑے یارانے تھے، بڑا گھمنڈ تھا، انہوں نے فرض کیا نبھایا؟ بس ہم اترے اور پھر دل سے بھی ایسے اترے کہ پھر نال کوئی بھی نہیں اترے. سارے باہر کھڑے ہیں، منہ پہ باری باری ڈالی مٹی، پھر تھوک سے مٹی ڈالی، پھر جو سب سے پیارے تھے ایک دوسرے کو کہنے لگے تو بھی مٹھی ڈال، تو بھی مٹھی ڈال. اب اسے سمجھ آ گئی کہ جڑے آخ دے سن مران گے نال تیرے، جڑے آخ دے سن مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی. جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی. تے جڑے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، موت جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے محمد دیاں یار.
قمر جلالوی کہتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر، کیا یار جو ہے نا، یہ تیرے جو بڑے چہتے تیرے فرینڈ ہیں، یہ جو تیرے بڑے چوکھے یار ہیں، یہ اس وقت دیکھنا جب وقت پڑے گا۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ آگ دی صیاد نے جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا۔ ہائے ہائے، یہیں سے پتا چلا گئے سارے منہ موڑ کے۔ اب ذرا سنیں، میرے سونے نبی نے فرمایا ادھر قبر میں اترا، ادھر مٹی ڈالی، ادھر آخری موری بند، ادھر آنے والے آئے، غرب علیہ، وقت مغرب کا کر دیا گیا، ایسے لگا جیسے ڈوب گیا۔ آنے والوں آئے، سونے نبی نے فرمایا وَيُجْلِسَانِ، آئے، آ کے بٹھایا، اٹھایا، بٹھایا، پھر فرمایا ہن دس کتھوں آیا، اب بول۔ اب آ گئے پوچھنے والے من ربوں کا۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، یہ حدیث تو ہے صحیح، اب مجھے بتائیں یہ قبر والا مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، ابھی مولوی جی کہتے ہیں مردہ ہے، اب اٹھ کے سوال شروع ہو گیا ہے، یہ مردے سے ہو رہا ہے کہ زندے سے ہو رہا ہے؟ ذرا جاگ کے، زندہ ہے یا مردہ؟ اب ان کے عقل میں مٹی پڑ گئی، یہ پڑھ لکھ کے ان کے دماغ میں وٹے پڑ گئے، اور رب تعالیٰ کا حبیب بول رہا ہے، اسے اٹھایا، بٹھایا، بٹھایا، بٹھا کے فرمایا من ربوں کا، ما دینوں کا۔ اب دوسری حدیث یہ بھی سن لیں، فرمایا جب اس کو قبر میں ہم نے دبایا، ہم نے واپسی کا پروگرام بنایا، اس نے اٹھ کے جو نگاہ کو اٹھایا، نہ چاچا نظر آیا، نہ تایا نظر آیا، نہ بھائی نظر آیا، نہ برادر نظر آیا، نہ یار نظر آیا، نہ رشتہ دار نظر آیا، نہ دور والا نہ قریب والا، سارے گئے۔ نبی کریم فرماتے انہو لیسمع خفق نعالہم، وہ جانے والے جانے لگے، اور اب اس کے رشتے ٹھکانے لگے، اب ہوش آنے لگے۔ میرے نبی فرمانے لگے کہ لیسمع خفق نعالہم، وہ جو چلے تو ان کی جوتی زمین پہ کھسکی، یہ ان کے جانے والوں کی جوتیوں کے کھٹکار سن رہا ہے۔ جی مردہ کے زندہ ہے؟ وہ رویا، ادھر بڑے بڑے مولوی قبر پہ کھڑے تھے، کسی نے ککھ نہیں سنا، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، کسی نے سنی قبر والے کی بات؟ وہ چیختا ہے، تم سنتے نہیں، اور تم صرف چلتے ہو، اور وہ جتیوں کے کھسکار سنتا ہے۔ اب مجھے ذرا ایمانداری دیانتداری سے فرمائیں کہ آپ اس کی چیخیں نہیں سنتے، اور وہ آپ کی چیخیں نہیں، آپ کی جوتیاں جو کھسکتی ہیں وہ کھسکار بھی سن رہا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ زیادہ سن رہے ہیں کہ وہ زیادہ سن رہا ہے؟ تو جو وہ سن رہا ہے وہ پار سن رہا ہے، آپ اروار نہیں سن سکتے، آپ زندہ نہیں سن سکتے، وہ مردہ سن سکتا ہے۔ اب ذرا پیٹیں اپنا سر، مردے ہم ہیں کہ وہ؟ سمجھ میں آ گئی کہ قبر کی زندگی ہے، اور کمزور زندگی نہیں، بڑی پاورفل زندگی ہے۔ قبر کی زندگی بڑی طاقتور زندگی ہے۔
یہ جاہلوں کا نعرہ ہے جی قبروں والوں کو. میں کہتا ہوں قبر والے کا دیکھنا بھی تجھ سے طاقتور ہے، قبر والے کا سننا بھی تجھ سے طاقتور ہے. مثال کے طور پر آپ اس دیوار کی پرلی طرف بیٹھ جائیں، میں ادھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ بھئی درمیان میں دیوار ہے، آپ ادھر ہیں، میں. حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے قبر سے ٹیک لگائی، میرے نبی نے بولا عمر قبر سے ہٹ. حضور کیا ہے؟ فرمایا لا تؤذ صاحب القبر، قبر والے کو دکھ نہ دے. تیرا احساس تو زندہ ہے یہ ہے کہ تو دیوار کے ساتھ پرلی طرف، میں ادھر ٹیک لگاؤں، آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. قبر والے کا احساس اتنا طاقتور ہے کہ تو ٹیک لگائے قبر پر، تکلیف اسے ادھر ہو رہی ہے. اب پتا چلا مردے وہ نہیں، مردے ہم ہیں. اب اسی لیے قرآن مجید نے جب غدار مردوں کا ذکر کیا تو فرمایا النارو یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن فرماتا ہے قبروں والوں پہ صبح و شام عذاب کا، قبر کے اوپر جہنم اور دوزخ کے انگاروں والا، آگ والا عذاب پیش ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، 23واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قبروں والے قبر میں ہوتے ہیں، صبح و شام ان پر آگ کا عذاب پیش. اب مجھے بتائیں جو مٹی کی طرح ہو چکا ہو پتھر، اس پہ آگ لگانے کا فائدہ ہے؟ لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ صبح و شام ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو عذاب مردوں کو ہو رہا ہے یا زندوں کو ہو رہا ہے؟ زندہ ہے تو عذاب ہو رہا ہے، مردہ ہوتا تو عذاب. یہ قرآن کی آیت. دوسری آیت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا تذکرہ. فرمایا امت نے سیاہ کاری کی، بدکاری کی، نبی سے غداری کی، خدا سے غداری کی، اور نبی کی بد دعا سے خدا نے انہیں غرق کیا. اب جب غرق ہوئے پھر کہاں گئے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. پہلے غرق ہوئے، غرق کرنے کے بعد جب مر گئے، اب قبروں والا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ فرماتا ہے پھر داخل کر دیے گئے آگ میں. زندہ تھے تو آگ میں ڈالے گئے، ورنہ مردے کو اسے نہ سننا، نہ دیکھنا، محسوس نہ کرنا. یہ دوسری آیت بھی بتاتی ہے قرآن کی کہ مرنے کے بعد آدمی جہاں ہوتا ہے وہاں ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے بولا عذاب القبر حق. سرکار فرماتے ہیں قبر کا عذاب حق ہے، یہ سچ ہے، یہ پک ہے. اور صرف فرمایا نہیں، حضور گزر رہے تھے ایک دن اور رکے، کیونکہ ہم ایسے زندے ہیں کہ قبروں والے ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری جوتیوں کے کھسکار بھی سنتے ہیں، لیکن یہ طاقت نبی کو حاصل ہے. حضور قبر سے گزرے، رکے، یا رسول اللہ چلیے نا. فرمایا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. چلو اتنا پتا تو چل سکتا ہے، کشف ہو جائے، لیکن میرے نبی نے صرف حال نہیں ان کا ماضی بھی دیکھ لیا. حضور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ حضور فرما دیتے مجھے علم غیب ہے، میں کیا جانوں؟ ایک غیب بتا دیا ہے، اب ان کی پچھلی زندگی مجھے کیا پتا. میرے نبی نے فرمایا ان میں ایک آدمی وہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جہاں دل کیا. مہذب آدمی تو وہی ہوتا ہے، کوشش کرے ایسی جگہ پیشاب کرے کہ پیشاب کے قطرے اڑ اڑ کے جسم پہ نہ پڑیں، اپنی طرف سے احتیاط کامل کرے. لیکن ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی اچھے بھلے جہاں آیا کھڑے ہیں تو بیٹھ گئے، جس جگہ نہ دیکھا آنے والوں کو، نہ دیکھا
گویا نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ کسی کا بھرم ہے، یہ ایسا بندہ بے شرم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی شرم بھی کوئی چیز ہے، پھر اپنا کرم بھی تو بندہ بچائے کہ پیشاب کے قطرے اڑیں گے، یہی کل کو عذاب کا باعث۔ میرے نبی نے بولا ان میں ایک ایسا بندہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے احتیاط، میں صدقے تیرے نبی میرے، تو پچھلی زندگیاں بھی سب کی جانتا ہے، جو پچھلی زندگی جانتا ہے وہ اگلی بھی جانتا ہے۔ سرکار دوسرا فرمایا، دوسرا یہ چغل خور تھا، یہ بڑی، یہ تھا سب کو پیارا تھا، نہیں سمجھے؟ یہ ایسے محبوب لوگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس آئے تو میری کتاب کھول کے بیٹھ گئے، جب میرے پاس آئے تو آپ کی صلواتیں بر ادھر لگائی بجھائی، ادھر آئے تو کان میں تینوں گل دسنی تے نہیں، اچھا کیا کیا طریقے ہیں۔ بیبیوں میں بھی یہ مرض، سبحان اللہ، اور انہیں کوئی کام نہ ہو تو یہ کام تو ان کی ڈیوٹی پکا۔ نہیں بہنا میں تیرے نال ایک گل کرنی سی، چل چھڈ۔ اب اگلی کو لگ گئی چواتی، اس نے کہا نہیں میں دس۔ اب اس کا پروگرام ہی بی بی کا یہی تھا کہ اللہ کرے بس میں چواتی لگاؤں، چنگاری لگاؤں اور یہ مجھ سے پوچھے تاکہ میں کہہ سکوں میں تے نہیں دسی تو آپے پوچھی۔ یہ بیماری مردوں میں سبحان اللہ، بیویوں میں، اور سمجھتے یہ جلیبیوں جیسی میٹھی بیماری ہے، بڑی چس لیتے ہیں، ادھر اس کی لگائی ادھر اس کی لگائی، لگائی بجھائی، دو کو لڑایا، بڑا سکون آیا، بڑا فرمایا یہ بندے یہ لعنت ہے تجھ پر خدا کی، عورت ہے تو مردود ہے، مرد ہے تو لعنتی ہے، اس لعنت سے جان چھڑانا چاہیے، اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، اپنی زبان پہ تالا لگانا چاہیے، کیونکہ اوسن قبراں تے لگ سن۔ میرے نبی نے فرمایا ایک اس لیے جل رہا ہے کہ یہ لگائی، ادھر کی مانا ہے جی، ادھر پکا کر لوی ہے نا، ساڑھے ویچتے الحمدللہ یہ بیماری ہے ہی نہیں، ساڑیاں بیبیاں پاک نے، تسی اور اسی سارے، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ اساں ادھے ادھے کوئی گل کسے دی گل اسی کر دے ہی نہیں، سانو اپنی فکر ہے، لیکن اپنی ہو تو کسی کی۔ حضرت بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، پر کیا کمال ہے، کہتے جب تک تھی نہ اعمال کی اپنے خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اعمال پہ اپنے نظر، پھر نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اوے اپنی نبیڑ، یہ بابے سچ کہہ گئے، اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چو۔ ناراض نہ ہونا، بس حدیث پاک آ گئی ہے، ورنہ میں آپ بڑا گنہگار آدمی ہوں، اب ڈیوٹی بن گئی ہے کہ حدیث کی تشریح کرنی تھی۔ میرے سونے نبی، میرے باخبر نبی نے، دونوں جہان سے باخبر نبی، فرمایا میری امت بچو، نہ چغلی کھاؤ، نہ لگاوٹ لگائی بجھائی کرو، نہ ادھر ادھر کسی کی برائی کرو، اور تمہیں کیا پری ہے تم پرائی کرو، تم اپنے آپ پہ مرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ میں اس لیے جس دن اس طرف آؤ گے سیدھے مدنی کے دوارے جاؤ گے۔ لیکن ثابت یہ ہوا کہ قبروں والے زندہ بھی خالی زندہ نہیں، ہم سے زیادہ زندہ ہے، ہم سے زیادہ سنتے ہیں، ہم سے
اللہ اکبر. میرے سونے نبی ایک دن گزرے تو آپ کا گھوڑا بدک اٹھا. نبی نہیں، نبی جڑی سواری تے سوار ہوئے وہ بھی قبراں وچ تک دیے، وہ بھی خبراں رکھ دیے. یہ نبوت کا کمال ہے کہ نبی خاک پہ پاؤں رکھ دے تو خاک میں جان آ جائے. نبی سواری پہ آ جائے تو سواری کی آنکھ کھل جائے، قبروں کے اندر کے کھاتے کھل جائیں. میرے نبی نے فرمایا یہ یہودیوں کی قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے. اب ایک تو بتایا، پھر ان کا بھی بتایا، پھر جو صرف کافر یہودی تو نہیں تھے، چغل خور وغیرہ تھے، ان کا علاج بھی فرمایا. فرمایا یہ چھڑی لاؤ کھجور کی. دیکھو حکمت میرے حضور کی. چھڑی لائی گئی، حضور نے چیر کے آدھی ادھر گاڑ دی، آدھی ادھر گاڑ دی. حضور چھڑی کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جب تک سوکھے گی نہیں اللہ کا ذکر کرتی رہے گی. قبر پہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، قبر والے کے عذاب میں سکھ ہوتا رہے گا. امام بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں لکڑی اگر ذکر کرے قبر پر تو قبر والے کو سکون ملتا ہے، اگر مومن بیٹھ کے قرآن پڑھے تو کتنا سکون ملتا ہو. اپنی منزل پہ نگاہ رکھیں کہ قبر والے زندہ ہیں، اور زندہ بھی ہم سے اور آپ سے زیادہ زندہ ہیں. اور میرے پیارے آقا نے فرمایا مومن کی اور کافر کی قبر میں فرق. فرمایا جتنا زندگی میں فرق اتنا قبر میں فرق. زندگی جیسی قبر بھی ویسی. اب کافر کی قبر میرے نبی نے فرمایا یہ جو قبر ہو قبر المؤمن، مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بڑی کمال گل ہو گئی کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ہم مومنوں کو اس لیے مومن کی قبر پیاری ہے، ہر وقت داتے کے مزار کی تیاری ہے، کیونکہ یہ جنت کی کیاری ہے. تو جو دوزخی ہیں وہ قبروں پہ جاتے نہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ نہیں سمجھے؟ میرے نبی نے بولا قبر المومن روضۃ من ریاض مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے. تو جس کی جنت کی طرف تیاری ہے اسے مومن کی قبر پیاری ہے. تو پیار جدھر ہوتا ہے پھر بندہ وہاں جاتا ہے. اس لیے روزانہ صبح سویرے منہ اندھیرے داتا دے پھیرے، میاں میر دے پھیرے، اور نہیں تے نیڑے والے قبران دے پھیرے، ایک ہی جانن جہنمی وچھیرے. میرے سونے نبی کے فرمان کا نتیجہ دیکھا کہ مومن کی قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. ریاض الجنہ کیا؟ ریاض الجنہ جو مدینے میں ہے وہ تو اس لیے ریاض الجنہ ہے کہ میرے نبی کے قدم لگتے رہے. میرا نبی روز آتا جاتا رہا. اللہ اکبر. جہاں نبی پاؤں رکھ دے وہ جنت کی کیاری ہے. لاہور والوں قسم ہے رسول اللہ کی عظمت کی، جب مومن قبر میں جاتا ہے ہر قبر میں مدنی کا جلوہ. یہ حدیث نہیں سنی؟ من ربوں کا. ہم قبر میں گئے، فرشتوں نے اٹھا کے بٹھا دیا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب کسی کو آیا کسی کو نہ آیا. تیسرا سوال کیا ما کنتا
یہ نہیں پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے. ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل، یہ جو سامنے مرد پیارا ہے، یہ جس کا تیری آنکھوں کو نظارہ ہے، اب بول ان کے بارے میں کیا بولا کرتا تھا، اب بول. سوال کی شکل ہی بدل دی فرشتوں نے. یہ پوچھ لیتے تیرا نبی کون ہے، ہم کہہ دیتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ بتا تو اس سونے کے بارے میں جو سامنے ہے کیا کہتا تھا. تو میں پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جٹ نے مجھے کہا، جب میں نے عذاب قبر کی بات کی، اس نے کہا ہونے تے تو آکھیا ہوئی جو قبر چ حضور حسین تے جتھاں حضور حسین اتھاں وال وچوں راسن. نہیں سمجھے؟ اور جتھاں حضور حسین اتھاں نانگ راسن، سپ راسن، بچھو وٹھوئے راسن. میں آکھیا اے واہ اے جٹا واہ، کمال نہیں کر دی. میں نے کہا او کندھاری پٹھان احمد رضا خان، تیرا کیا ہے بیان؟ تو بولے حضرت احمد رضا خان، انہوں نے کہا تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے. تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آپ جب قبر میں آئیں گے ہم پھر نعرے لگائیں گے جڑے آخ دے سن مران گے نال تیرے، اجو ناوی بازیاں ہاریاں نی، جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی، اجو ناوی باریاں ماریاں نی. جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی. محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، اوے تک سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی. اللہ اکبر. ہائے ہائے، کوئی نہیں آیا تو آنے والا، واہ آمنہ کا لال، کیسی رکھی تو نے مرنے والوں کی بھال. اور قبر میں تیرے قربان جاؤں. او قبر، لوگ کہتے ہیں قبروں والے مردائن، مرداروں کو کیا پتا. جب تک قبر میں جاتے نہیں مدنی مکھ دکھاتے نہیں. اس قبر کو میں سلام کروں جو قبر نہیں جنت کی کیاری ہے. مومن کی قبر بڑی. جی میں اور آپ ہم زندہ ہیں، ہم تو مدینے بھی گئے مدینے والا نہ ملا، لیکن قبر میں اترے تو مدینے والا ملا. اس قبر کو سلام کرو اور اس مرنے والے کو سلام کرو. یارا تو جلدی ٹر گیا. اسی لیے میرے رسول نے بولا جب قبروں پہ گزرنا تو اندھوں کی طرح گنگوں کی طرح نہ گزرنا، بلکہ گزرنا تو کہنا السلام علیکم یا اہل القبور. او قبروں والو سلام ہو، قبروں والو سلام ہو، ہمارا سلام تمہارے نام ہو. انتم سلفنا، تم پہلے گزر گئے، نحنو بالعصر، ہم پیچھے رہ گئے. انا انشاء اللہ بکم لاحقون. انشاءاللہ اللہ کرم کمائے گا، وہ وقت بھی آئے گا جب ہم رب تم سے ملائے گا. اس لیے یہ تانا ہمیں دیتے ہیں قبوری. الحمدللہ ہم ہیں قبوری، کیونکہ قبر ہے مومن کی جنت.
حضرت پیر مہر علی شاہ پاک پتن شریف میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ اکٹھے ہو کے، یہ جو قبروں کے دشمن ہیں، آ گئے، کہنے لگا شاہ جی یہ جو لوگ بابا فرید گنج شکر کی قبر والے دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پک اور حق اسے بہشتی در کہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا شریعت میں کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے ثبوت مانگتے ہو یا حدیث سے؟ کہنے لگے حدیث سے۔ فرمایا مکرنا نہیں، مکرنا نہیں۔ کہنے لگے نہیں مکریں گے، یہی حدیث پڑھی حضرت پیر مہر علی شاہ نے، فرمایا مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یہ حدیث تو سچ ہے۔ فرمایا پھر بابا فرید کو مومن مانتے ہو؟ اتنی جوتیاں پڑتی کہ میں کہتا ہوں ان کا سر بھی گم ہو جاتا اگر بابا فرید کو مومن نہ مانے۔ کہنے لگے سرکار اپنے ایمان میں شک ہے، فرید تو مومن ہے۔ فرمایا اگر فرید مومن ہے تو نبی کا فرمان حق ہے۔ کہنے لگے حق ہے۔ فرمایا پھر یہ پاک ہے کہ فرید کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے؟ کہنے لگے ہے۔ فرمایا جو اس قبر سے گزرا وہ کہاں سے گزرا؟ کہا روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا یہی تو لوگ کر رہے ہیں۔ آئے ہائے، اس لیے یہ دین ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ حدیث، یہ قرآن ہے ہمارا۔ اس لیے الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ایمان ہے ان پہ رحمت رحمان ہے۔ یہ نوے مذہب نئی نئی مولیوں کی طرح نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے جانا ایمان نہ ڈبو آنا، اوے مسلک وہی پرانا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ، علی پر سیداں کا بادشاہ، آپ نے فرمایا تھا لوگو سب کچھ پرانا ہو جائے تو پرانی چیز دے دینا، نئی چیز لے لینا، لیکن دو چیزیں پرانی ہی رکھنا۔ سنا وہ کیا؟ فرمایا ایک ابا پرانا ہی اچھا ہے۔ ویسے ابا ہو جائے پرانا او دے کے پھر نواں لے آویے نال 50 روپیہ بھی۔ شاہ جی نے کمال بات کہی، فرمانے لگے ہوئے باپ بھی وہی اپنا، وہی جیسا بھی ہے وہی اچھا ہے، اور مذہب بھی اہل سنت والجماعت، مکی مدنی کے دامن سے لے کر علی حجویری تک، علی حجویری سے لے کر گنج شکر تک، گنج شکر سے لے کر گولڑے تک، گولڑے سے اجمیر تک، اجمیر سے سرہند تک، سرہند سے علی پور تک، علی پور سے شرک پور تک، شرک پور سے کرما والا، کرما والے سے پیر سیال، پیر سیال سے بھیرا، اور بھیرا پیر محمد کرم شاہ کا ڈیرا۔ پھر بھیرے سے داتا نگر، یعنی اپنے گھر۔ تو ظاہر ہے بندہ جہاں سے کچھ لیتا ہے اس کا بھی تو نام لیتا ہے۔ تو اس لیے مبارک ہو ہمیں کہ اللہ نے ہمیں وہ مذہب مہذب عطا فرمایا ہے۔ ہم نہ سمجھ سکیں بات اور ہے، لیکن اس بوڑھی عورت کی طرح سر نیچے کر کے کہو وے امام راضی حق وہی ہے جو دماغ میں ہے۔ دلیلیں اپنے پاس رکھ، برہان اپنے پاس رکھ، میرا ایمان پکا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ جو قبروں میں ہیں، اور خصوصاً مومن
میرے نبی نے فرمایا مومن جب قبر میں ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، آ کے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے بٹھاتے ہیں، جب مدنی جلوے دکھاتے ہیں پھر فرشتے بھی نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ اب جب لباس جنتی پہنایا، جنتی لباس پہنایا، بچھونا جنت والا بچھایا، اب انہوں نے فرمایا ہون تینوں ستاون کوئی نہیں آئے گا، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے یا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب پیارا ہی آ کے، اور جو دلہن ہوتی ہے جب وہ سوتی ہے سارا زمانہ کہتا ہے یہ سوتی ہے، پر وہ کب سوتی ہے؟ لگی والے آندھی اکھ نہیں لگ دی، دلہن چہرے پہ گھونگھٹ ڈالے سمٹی ہوئی سوتی ہے، لیکن کوئی کہاں سوتی ہے، اس کو تو آنے والے کی آس ہوتی ہے۔ جس کے لیے شادی کی تھی وہ آئے گا، گھونگھٹ اٹھائے گا، شادی ہوگی۔ یہی عجب کمال ہوا کہ ہمیں چٹے کپڑے پہنائے گئے، ہمیں خوشبو لگائی گئی، ہم قبر میں سلائے گئے، فرشتوں نے کہا تو اسی طرح سو جا جیسے دلہن، اب کوئی آئے گا محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی۔ قبر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا۔ آدھا مسئلہ میں نے آج بتایا، جو آدھا بچایا وہ اگلے جمعے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا